بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیسٹ اکیڈمی کی آن لائن سروسز کے ساتھ آج انٹرویو سے متعلق سیشن لے کے حاضر ہوا ہوں نصیر احمد۔ انٹرویو سے متعلق ہمیں چند باتیں پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہیں جن کا ذکر میں بھی کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انٹرویو 3 مختلف اوقات میں لیے جا سکتے ہیں، جن میں ایک تحریری ٹیسٹ سے پہلے انٹرویو لیا جا سکتا ہے، ایک انٹرویو تحریری ٹیسٹ کے بعد لیا جا سکتا ہے، اور ایک اور انٹرویو جو بغیر تحریری ٹیسٹ کے لیا جاتا ہے۔ اس میں یہ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو انٹرویو تحریری ٹیسٹ سے پہلے لیا جائے وہ انٹرویو کافی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، چونکہ یہ انٹرویو پاس ہوگا تو تب تحریری امتحان میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انٹرویو تحریری ٹیسٹ کے بعد لیا جائے تو اس کے کامیابی کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں جس قدر آپ نے کامیابی تحریری ٹیسٹ میں حاصل کی ہوگی۔ فرض کریں موجودہ NTS کا جو انٹرویو ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے تحریری ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکیڈیمکس اور پروفیشنل جو ایجوکیشن ہے اس کے مارکس لگ چکے ہیں، تو اس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 95% کا جو ٹیسٹ تھا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب جسٹ آپ کو 5 مارکس کا ایک انٹرویو پاس کرنا ہے، تو یہ اس طرح کافی آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ انٹرویو بغیر ٹیسٹ کے ہو تو اس کے ساری کی ساری اس کامیابی کا دار و مدار اس انٹرویو پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یہ انٹرویو کامیاب ہوتا ہے تو آپ کو جاب اپرچونٹی ملنے کے چانسز ہیں، لیکن اگر یہ انٹرویو نہیں پاس ہوتا تو پھر اس کی صورت میں یہ ہے کہ آپ کو جاب اپرچونٹی نہیں میسر ہوگی۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہوگا کہ ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو انٹرویو لیا جاتا ہے اس میں ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو انٹرویو لیا جاتا ہے عموماً اس میں 2 ایریاز کو چیک کیا جاتا ہے، ایک آپ کا انٹرنل اسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل اسپیکٹ۔ اگر ہم انٹرنل ایریا کی بات کریں، اسپیکٹ کی بات کریں، تو وہ آپ کا سبجیکٹ کمانڈ ہے، آپ کا نالج ہے، آپ کی میموری ہے۔ یہ آپ تک ہے کہ آپ نے کس قدر اس کی تیاری کی ہوئی ہے۔ اور ایک اسپیکٹ ہے جو آپ کا ایکسٹرنل ایریا کہلاتا ہے، مینز کہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی ڈیلنگ۔ جتنے بھی انٹرویوز آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایریا اثر انداز ہوتا ہے کامیابی یا ناکامی کے اوپر، وہ ایکسٹرنل ایریا ہے، ایکسٹرنل اسپیکٹ ہے۔ اگر آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ڈیلنگ، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا کانفیڈنس، آپ کا بلیف بہت اچھا ہے تو آپ کا انٹرویو بھی بہت اچھا ہوگا۔ اس کے لیے میں آج چند ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ٹپس کو آپ کی کامیابی کے لیے قبول فرما لے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو اس کا پہلا اصول یاد رکھ لیں کہ بلیو ان یور سیلف اینڈ بلیو ان اللہ۔ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ یہ بھروسہ قائم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد جب انٹرویو کا ٹائم شروع ہو جائے، جس روم میں انٹرویو لیے جا رہا ہو اس کے کچھ آپ نے اصول یاد رکھنے ہیں، جن میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اس روم میں جانے کے لیے اجازت لیں۔ جب آپ کو اجازت مل جائے تو آپ انٹرویورز کے پاس پہنچیں۔ جب تک آپ کو وہ انٹرویو لینے والا بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا تو آپ کھڑے رہیں، اور پھر جب آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو آپ بیٹھ جائیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اگر انٹرویو لینے والا آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہے تو آپ ہاتھ ملائیں، ادروائز آپ ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے ہاتھ ملانے کے لیے۔ پھر ایک اور اصول ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیگ ہے، آپ کے پاس کوئی اس طرح کا بیگ ہے، وہ آپ اپنی چیئر کی سائڈ پہ نیچے رکھ دیں گے، نہ کہ آپ سامنے ٹیبل کے اوپر اونچا کر کے رکھ دیں۔
پھر آپ جب بیٹھ رہے ہوں تو اپنی ٹانگیں بالکل سیدھی رکھیں، سٹریٹ رکھیں، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹانگ چڑھا کے رکھیں۔ یہ جتنی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، یہ آپ کی پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے، انٹرویوز کے سامنے ایک اچھی لک دینے کے لیے یہ آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی بیک کو، آپ نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اتنا اکڑ کے نہیں بیٹھنا کہ آپ بیٹھے ہوئے ایک کانفیڈنس کے ساتھ نہ بیٹھ سکتے ہوں، بلکہ آپ ایزیلی بیٹھیں لیکن اپنی کمر کو سیدھا رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ سپریٹ ہوں، الگ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیٹھ جائیں یا بازو باندھ کے اس طرح اس میں بیٹھ جائیں، نہیں، آپ بالکل ایزی فیل کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ انٹرویو کے دوران آپ کی جو آواز ہوگی وہ مضبوط آواز ہوگی، کہ لڑکھڑانے والی آواز نہ ہو، مضبوط آواز ہو، کلیئر آواز ہو اور آڈیبل ہو، سننے کے قابل ہو، نہ ہی بہت زیادہ اونچی ہو نہ ہی بہت زیادہ کم ہو۔ اس کے بعد آپ سے جو پرسنل انفارمیشن لی جائیں گی، پرسنل انفارمیشن کے وقت آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ آپ نے صرف وہ انفارمیشن شیئر کرنی ہے جو انٹرویور اس ٹائم آپ سے ریکوائرڈ کرتا ہے۔ اچھا، اس سارے انٹرویو کے دوران آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو سست نہیں کرنا۔ اچھا، جب آپ کو انٹرویور اپنے تعارف کروانے کے لیے کہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس زبان میں وہ آپ کا تعارف پوچھے گا اسی زبان میں آپ جواب دیں گے تو بہت اچھا اثر جائے گا۔ اردو میں اگر آپ کا تعارف پوچھا جا رہا ہے تو آپ کوشش کریں کلیئرلی اور تمام اپنا تعارف اردو میں کروائیں۔ اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ اپنے تعارف میں 3 چیزوں کو شامل کریں گے، جن میں ایک آپ کا نام، آپ کے ابو کا نام اور اپنا ڈسٹرکٹ یا سٹی یا تحصیل بتا دیں گے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے تعارف کا دوسرا پورشن آتا ہے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، اور آپ کی ایجوکیشن میں دونوں آ جائیں گی، آپ کی اکیڈمک ایجوکیشن اور آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن، اور آپ کی لاسٹ ڈگری کون سی ہے۔ یہ جو آپ اپنے سرٹیفکیٹ یا ڈگری جب اپنی شو کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف لاسٹ ایک ڈگری بتا دیں۔ اگر آپ کے پاس دونوں ڈگریاں، ایک پروفیشنل ایک اکیڈمک ہے، تو آپ اس کے لیے پہلے اکیڈمک ڈگری بتا دیں، پھر پروفیشنل بتا دیں، اور ساتھ بتا دیں کہ آپ نے کس سال اور کس یونیورسٹی سے یہ ڈگریز کمپلیٹ کی تھیں۔ باقی میٹرک، ایف اے، بی اے اگر اس متعلقہ آپ کی پوسٹ کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے تو وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف لاسٹ ڈگری بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ خیال رکھیں گے کہ اپنا پرسنل جو انٹروڈکشن ہوگا آپ کرواتے وقت آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے فیملی ممبرز ہیں، آپ کے فیملی ممبر سے کون کہاں کیا جاب کرتا ہے، آپ کی اپروچ کتنی ہے، پولیٹیکل اپروچ کتنی ہے، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی اپروچ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپلی آپ جو میں نے جس طرح چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے لینگویج سیم رکھنی ہے، جس لینگویج میں کوسچن ہو اسی لینگویج میں آنسر ہو۔ پھر آپ نے انٹرویو کے دوران گیس نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کوسچن کا کریکٹ آنسر آتا ہے تو آپ اپنی اسٹرانگ وائس کے ساتھ اس کا آنسر دیں۔ ہاں، یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ آپ فوراً آنسر دینے کے بجائے 1-2 سیکنڈ کے لیے بے شک سوچ لیں۔ جب آپ سوچ کے جواب دیں گے تو آپ کی جو ڈیلنگ ہے، جو کمیونیکیشن ہے، وہ زیادہ افیکٹو لگے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آئی کنٹیکٹ، یہ یاد رکھیں کہ آپ کا آئی کنٹیکٹ وہ جو انٹرویور ہے اس کے آئیز کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ نے اگر انٹرویور آپ سے کوئی پرسنل کوسچن پوچھ لے تو آپ نے اس میں کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرنی، برا نہیں منانا، اس میں ناراضی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اچھے انداز کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے۔ پھر ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرویور کنٹری کے بارے میں لازمی پوچھتا ہے، ملک کے بارے میں لازمی پوچھتا ہے، تو آپ نے ایسے کوسچن میں بلکہ تمام اوورآل پورے انٹرویو میں پیٹریاٹزم اور ڈٹرمنیشن کو ضرور ملوز خاطر رکھنا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ پورے انٹرویو کے درمیان اپنی پوزیشن کو برقرار رکھیں گے، کہ آپ اپنے ایکسپریشن کے ساتھ کھیلیں گے نہیں، اپنے چہرے پہ ایک جینٹل اسمائل رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ کے انٹرویو کو کامیاب آپ کا کانفیڈنٹ بنائے گا۔ آپ کا جو انر ایریا ہے، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کا علم ہے، وہ آپ اس وقت ہی بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے، بتا سکیں گے، جب آپ کی جو آؤٹر لک ہے، جو آپ کا ایکسٹرنل ایریا ہے، وہ بہتر ہوگا، وہ کانفیڈنٹ ہوگا، وہ مضبوط ہوگا۔ تو جس قدر آپ اپنے آپ کو کانفیڈنس کی دولت کے ساتھ لے کر انٹرویور کے پاس جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اسی طرح اتنی ہی بڑی کامیابی لے کر واپس آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں، ہر انٹرویو میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔